بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الانفال مبارکہ کی تلخیص حاضر ہے۔ اس کے سورۃ الانفال کے 10 رکوع ہیں اور 75 آیات مبارکہ ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ یاد رکھیے گا یہ سورت کا نزول سن 2 ہجری غزوہ بدر کے فوراً بعد ہوا تھا، کیونکہ اس کا بیشتر حصہ غزوہ بدر سے متعلق ہے، اور انفال نفل کی جمع ہے جس کا مطلب مال غنیمت ہے، یعنی مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے، اس کے متعلق رہنمائی اور احکامات دیے جا رہے ہیں۔ آئیے سورۃ الانفال کا خلاصہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا اس میں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 سے 4 ذرا غور سے پڑھیے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں بتا دی ہیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور ایمان والے صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی نماز کو صحیح ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور رب کے پاس ان کے لیے بخشش کے ساتھ ساتھ باعزت روزی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 41 میں یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا دن، اور اس سے مراد غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر یعنی جنگ بدر، یوم الفرقان غزوہ بدر۔ یہ صحابہ کی جانثاری اور بے مثل ایمان کی داستان ہے کہ جب اللہ کے بندے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اللہ کے رستے پر نکل آتے ہیں تو اللہ اپنی مدد کس محبت سے نازل فرماتا ہے۔ آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے کا حکم دیتا ہے۔ جو عمل ہمیشہ کیا جائے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے دین کے کام میں استقامت اور مستقل مزاجی کے اصول لاگو ہوں گے، چاہے وہ جہاد کے معاملات ہوں یا باطل کے خلاف جنگ ہو، تو اللہ ثابت قدم رہنے کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے، یعنی قرآن اور سنت پر عمل کیا جائے۔ اور اللہ نے آپس میں بھی ایمان والوں کو جھگڑا کرنے سے منع فرمایا کہ اس سے اتحاد میں کمزوری پیدا ہوگی، بلکہ حکم دیا کہ صبر سے کام لیا جائے، اور صبر سے مراد یہ کہ جلد بازی سے بچا جائے، گھبراہٹ سے بچا جائے، اور آپس میں جن چیزوں سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اشتعال انگیزی والے کاموں سے بچا جائے۔ آیت نمبر 49 میں منافقین اہل ایمان کی بے پناہ ایمانی جذبے کو وہ دیوانگی سمجھتے ہیں۔ جو منافق لوگ، ان کی نشاندہی یہاں کی گئی ہے کہ وہ جو ایمان والے لوگ تھے ان کا جو بے پناہ ایمانی جذبہ تھا اس کو دیکھ کر وہ ان کو دیوانہ کہتے تھے، اور ایمان والوں کو مغرور کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا عزیزان من، دنیا کی تقدیر ہمیشہ دیوانے ہی بدلتے ہیں، اور اللہ کے دین کے راستے میں دیوانہ ہو جانا یہ تو بڑی مبارک دیوانگی ہے جو دراصل اللہ پر بھروسے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کا اللہ رب العزت نے بہت صاف نقشہ بتایا ہے، جس میں اہل کفر اور اہل ایمان کا اپنا اپنا انداز تھا۔ اہل کفر اتراتے ہوئے، شوخیاں بکھارتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے نکلتے ہیں، اور شراب ان کے ہمراہ تھی، اور عورتیں گا گا کر انہیں لڑنے کے لیے اکسایا کرتی تھیں، جبکہ اہل ایمان گاتی بجاتی عورتوں کی آوازوں پر نہیں لڑتے، وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کو اولین فریضہ سمجھ کر لڑتے ہیں، اور جنت کا شوق سامنے رکھتے ہوئے اور اس کو اپنا اولین مقصد سمجھ کر وہ جہاد میں اترتے ہیں۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ طاقت کا حصول اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہر وقت مکمل تیاری کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مسلمانوں کو ہر طرح کے سامان جنگ سے لیس ہونے کی تاکید کر رہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن کا کام صرف عبادات کرنا، نوافل پڑھنا اور ذکر اذکار کر کے رب کو راضی کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ مومن کا کام یہ بھی ہے کہ اگر جہاد سر پر آ پڑے
تو پھر ہر طرح سے قوت کے ساتھ طاقت کا استعمال کر کے، ہتھیاروں کا استعمال کر کے تو باطل کا وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ اسی آیت میں خاص طور پر گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، گھوڑوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ وہ والے گھوڑے، یہ عام گھوڑے نہیں، بلکہ وہ گھوڑے جو جہاد کی نیت سے باندھے جاتے ہیں، جہاد کے نیت سے۔ تو اللہ رب العزت نے ان میں بھی خیر و برکت رکھ دی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ گھوڑے کی پیشانی پر اپنی انگشت مبارک، اپنی انگلی مبارک پھیر رہے ہیں اور زبان پاک سے فرما رہے ہیں کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں تا قیامت خیر و برکت، اجر اور غنیمت رکھ دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، گھوڑوں کی پیشانیوں میں۔ آیت نمبر 65 میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ ایمان والوں کو جنگ پر ابھاریں، آپ ان کو جہاد پر اکسائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل کفر کے تناسب کا فارمولہ یہ بتایا کہ اگر صابر ایمان والے 20 ہوں گے تو وہ 200 اہل کفر پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 صابر اہل ایمان ہوں گے تو یہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 100 اہل ایمان 200 اہل کفر پر، اور 1000 اہل ایمان 2000 اہل کفر پر غالب آئیں گے۔ اگر یہ ایمان والے صبر کریں گے اور اللہ پر توکل کریں گے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ اہل کفر کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ یعنی اصل بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر ایمان کامل ہو تو دگنی طاقت سے پورے اطمینان سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی آیت نمبر 67 میں دشمن کی قوت کو کچل دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 74 میں سچے اہل ایمان کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایمان والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی نشاندہی اللہ نے کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، جو مجاہدین کو پناہ دینے والے ہیں اور جو مجاہدین کی مدد کرنے والے ہیں، یہی سچے مومن قرار دیے گئے ہیں۔ اور اس جہاد کے راستے میں ان سے جو خطائیں سرزد ہوں گی، جو غلطیاں ان سے ہو جائیں گی، جو اللہ پاک پروردگار فرماتے ہیں کہ ان سے اگر جانے انجانے میں کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس سے درگزر کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سورۃ الانفال کی آخری آیت 75، اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اس طریقے کو منسوخ کر دیا ہے کہ جو ہجرت کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے مابین ایک بھائی چارے کا رشتہ، یعنی مواخات کا جو رشتہ قائم کیا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اس طریقے کو منسوخ قرار دے دیا۔ اللہ نے اس وراثت کو ختم کر دیا اور صرف جو قریبی رشتہ داروں میں وراثت کی تقسیم ہے اس کو محدود کر دیا۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اصول ہیں اور احکامات ہیں، ان پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، سورۃ الانفال کے خاص مضامین کی تلخیص کی گئی ہے کہ یہ خاص باتیں ہیں جو سورۃ الانفال مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں درگزر فرمائے۔ آمین۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو سبسکرائب کیجئے، میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ آپ کو اس کا جزائے حسنہ عطا کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔